السلام علیکم، میں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ دنواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ دا ٹیک. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گلوبل ایج بک ہے کپس کی پاک افیئرس کی، اس کو ڈسکس کریں گے جو کہ سی ایس ایس، پی ایم ایس اور پی سی ایس کے ایگزامز میں استعمال ہوتی ہے. تو چلتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے فیکٹرز ایکسپلوریٹنگ دا کنسیپٹ آف سیپریٹ ہوم لینڈ. یعنی پاکستان کو بنانے کے لیے جب مسلمان سب کانٹیننٹ میں ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو مسلمانوں کی ایک الگ سلطنت بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی اور کیا فیکٹرز ہیں اور کیا ضروریات تھی، ان کو آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. تو چلتے ہیں. پاکستان کا آئیڈیالوجی پاکستان کیسے کریٹ ہوا، کس نے کریٹ کیا اور کیا اس کے مقاصد سے. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی پاکستان واز کریٹڈ وین مسلمس آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ ڈیولپ a specific attitude of mind that they are different from Hindus. This was due to the injustice done by the Muslims by British and Hindus. یعنی مسلمانوں کے دماغ میں برصغیر میں رہتے ہوئے یہ تصور مائنڈ میں آیا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے جو ناانصافیاں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک الگ سلطنت بنائی جائے جہاں مسلمان رہ کر اپنی مسلم رسومات ادا کر سکیں اور آزادانہ زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. تو اینٹی مسلم کمپین یہ ہمارا سب ٹاپک ہے فیکٹر ایسکلیٹنگ کا. ٹھیک ہے. دا ہندوز اینڈ برٹش جوائنڈ ہینڈز ٹو ڈسٹرائے دا فیتھ بلیو کسٹم اینڈ نیشنل امپورٹینس مسلمز بیکاز مسلم ریبیلین موومنٹس واز کریٹنگ مچ پرابلم فار بوتھ. تو دیکھیں اس میں جو مسلمانوں کی کمپین تھی اس کے خلاف جو ہندو تھے اور انگریز تھے انہوں نے ہاتھ ملائے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ ملا تاکہ وہ مل کر مسلمانوں کو تباہ کر سکیں، ان کو الگ مسلم ریاست بنانے کی اجازت نہ دی جائے. تو اس کی دوسرا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ان ایکسیپٹینس آف برٹش رول. Muslims had been ruling the subcontinent of ages, therefore they could not afford any power over them. When British came to rule the subcontinent, Muslims were the only nation who opposed them. Thus, in order to gain power, British had to crush the Muslim collectivity. دیکھیں جب برٹش رول آیا، برٹش نے برطانیہ نے اپنے رولز جو ہیں لگائے جب 1857 میں وہ برصغیر میں آئے تو تب مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمان بادشاہ حکمرانی کر رہے تھے. تو جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو گرانے کے لیے اور مسلمانوں کو انگریزوں کی حکومت کو قبول نہ کرنے کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو گرانے کے لیے بہت ساری سازشیں چلیں اور وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ وہ مل کر مسلمانوں کو تباہ کر سکیں اور الگ ریاست بنانے کی اجازت نہ دی جائے. تو اس کے بعد اس کا تیسرا ٹاپک ہے ہندوز میں بھی ٹریڈ مسلم. دیکھیں جب برصغیر میں مسلم اور ہندوز اکٹھے رہ رہے تھے تب وہ بھائی تھے، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تاکہ وہ انگریزوں کے جانے کے بعد اپنی حکومت قائم کر سکیں، کیونکہ انگریزوں نے ان کو لالچ دیا تھا اگر مسلمان کو ہم گرا دیں، ان کی حکومت کو گرا دیں تو آپ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے. تو انہوں نے یہ اسٹارٹ کر دی. دیکھیں یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ان دا بگننگ ہندوز اپیئر ٹو بی مسلم سائڈ. یعنی اسٹارٹ میں ہندو مسلمانوں کے سائڈ کی طرفداری کرتے تھے، بٹ لیٹر آن دا ہاسٹیلٹی was exposed. They opposed various steps taken by British government which purely benefited Muslims. انہوں نے دیکھا کہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہندوؤں نے اسٹارٹ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، بٹ جب انہیں لگا کہ ہمارا مفاد انگریزوں کے ساتھ ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا اسٹارٹ کر دیا. تو اس کا 4 پوائنٹ ہے ریفیوژل آف مسلمز آئیڈینٹی. British wanted to implement parliamentary system in subcontinent in which the majority gets power and authority. Due to Hindu majority, it was payable that if British left India undivided, it would fall under the Hindus' rule. Furthermore, Hindus did not accept the separate identity of Muslims, and thus there was no chance of freedom even after the British rule. اسی لیے اس سارے مقصد کے لیے ہندوؤں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا اسٹارٹ کر دیا تاکہ انگریز جب چلے جائیں تو وہ اپنا رول قائم کر سکیں اور وہ مسلمانوں کو دبا کر رکھیں.
وار آف انڈیپینڈنس آف 1857، جب 1857 کی جنگ ہوئی تو مسلمز اینڈ ہندوز ٹرائی ٹو expel the British out of India but failed. Later, due to Hindus' conspiracies, Muslims were held responsible for it and were crushed further by British. دیکھیں جب وہ جنگ ہوئی تھی تو ہندو مسلم ساتھ تھے، لیکن جب وہ لوگ ناکام ہوئے انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے میں تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو دھوکے باز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں تھے. اس طرح وہ لوگ برطانیہ یعنی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے اور ان کو بڑے عہدے مل گئے اور مسلمانوں کو انگریزوں نے کرش کر دیا، یعنی ان کو اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر رکھا اور ان کے کوئی عہدہ نہ دیا. انفیکٹ ان کی جائیدادیں چھین لی اور ان کو نظر بند بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح اس کا چھٹا پوائنٹ ہے سر سید احمد خان's آئیڈیاز. سر سید فار دا فرسٹ ٹائم ٹو پٹ ڈاؤن دا آئیڈیا دا مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن. ہی کنوینسڈ Muslims to unite themselves in order to have a separate social and political identity. تو سر سید نے پہلی دفعہ آئیڈیا دی مسلمانوں کو کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کے آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں، ان کا دین مذہب مختلف ہے، ان کا رہن سہن مختلف ہے، تو ان کو ایک الگ سلطنت بنانی چاہیے. اور مسلمانوں کو اس نے کنونس کیا کہ وہ ایک الگ اپنا نیشن بنائے جہاں پر وہ اپنے سوشل اور پولیٹیکل آئیڈینٹی ان کی شناخت اور وہ رہن سہن وہ اپنے رہن سہن کے مطابق وہاں زندگی گزار سکیں. تو اس کے بعد ہے بیسک پرنسپلس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. پاکستان کو بنانے کے لیے مختلف کیا اصول تھے، کیا نظریات تھے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دا اونلی سویرین ان اللہ، سویرین از اللہ. اسلام acted as a nation building force before the establishment of Pakistan. Ideology of Pakistan basically means that Pakistan should be a state where the Muslims should have an opportunity to live according to faith and creed based on Islamic principles. They should have all the resources at their disposal to practice Islam culture and civilization. یعنی اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، اس کی وحدانیت ہی قبول کی جائے گی. اور اسلام میں پاکستان میں اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا جائے گا، جس میں مسلمان اپنے طور طریقوں سے اور اپنی عبادات کو سر انجام دے سکیں گے اور اپنی شناخت کے مطابق. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیٹنگ اپ آف فری اسلامک سوسائٹی. اس میں مسلمان اپنی اسلامی طور طریقے نافذ کریں گے جہاں پر وہ اپنی عبادات کو آزادانہ طریقے سے ادا کر سکیں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دا مین آبجیکٹو آف دا کریشن آف پاکستان واز ٹو اسٹیبلش اے فری اسلامک سوسائٹی ہیونگ اٹس اون آئیڈینٹی اینڈ گورنمنٹ پریکٹسنگ اٹس اون سوشل پرنسپل اینڈ ریلیجن اینڈ انوائٹنگ دا مسلمس آف دا ورلڈ particularly and others generally to adopt the Islamic way of life as stated by Qaid-e-Azam. یہ ان کی کوٹ ہے. The great majority of us are Muslims. We follow the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are members of Brotherhood of Islam in which all are equal in rights, dignity and self-respect. Consequently, we have a special and a very deep sense of unity. But make no mistake, Pakistan is not a theocracy or anything like it. اس کے بعد انشاءاللہ ہم فردر ڈسکس کریں گے بیسک پرنسپل آف پاکستان. تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.